اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ بری نیت کے ساتھ چھوا جو عورت اس پر حلال نہیں تھی تو آقا فرماتے قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہوگا. عورتوں کو ہاتھ ٹچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے. یہی مستی مذاق کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جوانی کس کی رہی جو تمہاری رہے گی, جو ہماری رہے گی. جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے, جوانی تو ڈھل جائے گی. انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب دا نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا. سب سے زیادہ حیا والے تھے, سب سے زیادہ شرم والے تھے, سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے, لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے, میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے. اللہ کے بندو, اللہ والو, بچ جاؤ گناہ سے. ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو. ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے, ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی, ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی. ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی. پکارنے والے نہ رہیں گے, نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے. ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا. ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا. آؤ آؤ, آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. او بلے شاہ اللہ کو منا لے ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے, ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے. کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا, تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا, اس کا پیا, اس کا پہنا, اس کا اوڑا, اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا, لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر, عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا. قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے, کمرے بن کر کے گناہ کرنے والوں, جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں, ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں, بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں, چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں. دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا. فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے, مس کیے تھے, عورتوں کو چھوا تھا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا. اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا. میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا, یہ سب کام میں نے, یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا اللہ اس کی زبان کو عزت دے گا. زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی, گندی باتیں کی تھی, اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا. پھر اللہ اسی پر بس نہیں, آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا. اس کے بعد پیر کہیں گے اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا. شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں ہاں اس نے زنا کیا تھا, زنا. اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے, ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے, شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے. جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا. دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو, یعنی خدا خود گواہی دے گا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا, چھپا دیا تھا, اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا, پلٹ آئے گا, توبہ کر لے گا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے, اب اس پر آئیے. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو, عذاب. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا, توجہ, ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں,
जिना के मनाजिर देख करके जिना की नक्कालियों में जाने वालों, जिना करके जिनके कानों पे जू तक नहीं रखती, कौन क्या कर लेगा? मैं तो दादा हूं मोहल्ले का, मैं तो अहले इख्तिदार हूं, कौन क्या कर लेगा? मैं तो मालदार हूं, मेरी तो फुला से पटती है और मेरी तो फुला से पटती है, और सबसे पटती है, जिससे पटती है वो सब दादे परदादे उस दिन नंगे बदन बगैर कफन के नफसी नफसी कर रहे होंगे। वो अपनी माँ बाप के काम नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे? दादागिरी बाबागिरी सब यहां चलेगी, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना वहां किसी की बाबागिरी चलेगी। अल्लाह फरमाएगा इस जानी को अजाब दो। अल्लाह के सच्चे सुच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाए। उम्मत कितनी बड़ी है पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर से लेके इमाम मेहदी तक जितने पापी होंगे, हुजूर के ज़ाहिरी दौर से इमाम मेहदी के दौर तक जितने पापी होंगे, बेनमाजी, चोर, उचक्के, झूठे, फसादी, चुगलखोर, काफिर, मुशरिक जितने होंगे सब कहा जाएगा पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जा रहा है, आधा अजाब सबके बराबर इस जानी को दिया जाए, आधा अजाब इस पर मुसल्लत किया जाए, और जिस औरत के साथ जिना किया होगा उसको भी आधा अजाब होगा और इसको भी आधा अजाब होगा। यह है जिना का अजाब। पूरी उम्मत से निस्फ अजाब जानियों को दिया जाएगा। है ताकत, है कुव्वत, सिगरेट का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, अगरबत्ती का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, मई की धूप में दावत खाने जाने को दिल नहीं चाहता, इतना कमजोर बदन और गुनाह इतने बड़े बड़े कि उम्मत, निस्फ उम्मत के बराबर जानियों को अजाब दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। नफरत करते करते किस कदर तुम नफरत में आगे निकल गए कि आज तुम्हें अपने जिस्म से भी मोहब्बत नहीं। क्या रखा है जिना में, क्या रखा है बदकारियों में, क्या रखा है लड़कियों को लेके भागने में, जब इस्लाम ने सही सीधा रास्ता बताया, वो भी उस शहर में जो गुंबदों मीनार का शहर। अरे तुमने तो इस शहर को मिसाली शहर बना देना चाहिए था, ताकि दुनिया, पूरी दुनिया में मिसाल हो कि मालेगांव के जवानों को देखो, जब चलते हैं तो निगाह नीची करके चलते हैं। वहां के जवानों के चेहरों पे दाढ़ियां हैं, वहां अजानें होती है तो मस्जिदें भर जाती है, वहां कोई किसी का हक गसब नहीं करता, वहां कोई किसी को गाली नहीं देता, वहां कोई किसी की लड़की पे नजर नहीं उठाता। अपने शहर को मिसाली बना देना चाहिए था, लेकिन मौत को भूल गए। खुदा के लिए आओ सच्ची तौबा कर लो।